السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 28 یعنی 28۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، وہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، تو اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، یعنی ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ قبلہ یعنی مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا ہے، اسی کو قبلہ رخ ہونا کہتے ہیں۔ تو اب انڈیا، پاکستان وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا قبلہ پچھم میں پڑتا ہے، ویسٹ میں۔ کچھ لوگوں کا قبلہ پورب کی طرف پڑتا ہے، کچھ لوگوں کا دکن طرف، کچھ لوگوں کا اتر کی طرف۔ تو یہ جغرافی حساب سے جو ملک جہاں ہے اس کے حساب سے۔ تو کچھ ملک ایسے بھی ہیں کہ جہاں کے لوگوں کا قبلہ پورب کی طرف پڑتا ہے، اور کچھ ملک میں ایسے لوگ ہیں یا کچھ ملک ایسے ہیں جہاں کے لوگ اتر طرف گھوم کے پڑتے ہیں، کچھ لوگ دکن طرف۔ لیکن چونکہ انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں یا انڈیا جو ملک ہے اس کے پچھم طرف سعودی عرب ہے اور خانہ کعبہ سعودی عرب میں، لہذا انڈیا پاکستان والوں کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ پچھم طرف ہوتا ہے۔ تو اصل مقصد پچھم طرف ہونا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد قبلہ کی طرف ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر ملک کا الگ الگ ہے۔ تو جو ملک جہاں ہے وہاں کے ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ان کا قبلہ کس طرف پڑتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کس طرف ہے، مکہ کس طرف ہے، خانہ کعبہ کس طرف ہے، تو اس طرف گھوم کر کے رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 793 793، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغُ الْوُضُوءَ، کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز پڑھنا چاہو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، اور پھر قبلہ کی طرف ہو جاؤ، قبلہ رخ کر کے نماز پڑھو، فَكَبِّرْ، اور اللہ اکبر کہو۔ تو پتہ چلا کہ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے وقت یہ کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف، واسطے اللہ کے 2 رکعت نفل، اللہ اکبر، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھے سے وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف رخ کر لو، چہرہ کر لو قبلہ کی طرف، فکبر، اور اللہ اکبر کہو۔ تو گویا نماز کے وقت جو سب سے پہلی جو چیز کہنی ہے ہمیں منہ سے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے۔ تو اگر یہ کچھ کہنا کہ 2 رکعت نماز، منہ میرا کعبہ شریف، یہ وہ اگر کہنا صحیح ہوتا تو حدیث کا اس کا ذکر ہوتا، یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ تو نماز میں سب سے پہلے جو ورڈ ہم استعمال کریں گے وہ ہے اللہ اکبر، اسی کو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کو۔ تو ہم جو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں اسی سے ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس تکبیر کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلی تکبیر ہے، اور اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بہت سی چیزیں پر حرام ہو جاتی ہے، جیسے کھانا پینا، باتیں کرنا، گھومنا پھرنا، سب حرام ہو جاتی ہے نماز کی حالت میں، تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو قبلہ کی طرف ہم چہرہ کر لیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، یعنی رفع الیدین کریں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 738 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 390۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک، کندھوں یعنی شولڈر تک اٹھائے، رکوع کی تکبیر کہتے وقت بھی ایسا ہی کیا، یعنی رکوع کے لیے جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو بھی ایسا ہی کیا، یعنی جب رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ آپ نے کہا
تب بھی آپ نے رفع دین کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کندھوں تک، اور یہ دعا پڑھی ربنا ولک الحمد۔ اس حدیث سے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اس سے کئی باتوں کو پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، نماز شروع کرتے وقت تو سارے مسلمان کرتے ہیں، لیکن رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت صرف اہل حدیث سلفی حضرات کرتے ہیں، باقی جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ رفع الیدین کریں۔ جب بھی رکوع میں جائیں تبھی رفع الیدین کریں، اور جب بھی رکوع سے سر اٹھائیں تب بھی رفع الیدین کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی، جو کہ حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر ہے۔ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کیا، وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمارے نبی نے کیا کیا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 391 مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے، جب رکوع کرتے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے، اب جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ رفع الیدین کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کان تک اٹھانا چاہیے۔ پہلے حدیث سے پتہ چلا کہ کندھے تک اٹھانا چاہیے، اس حدیث سے پتہ چلا کہ کان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو اٹھاتے تھے۔ تو گویا کہ ہم کندھے تک اٹھائیں تب بھی صحیح ہے اور کان تک اٹھائیں تب بھی صحیح ہے، دونوں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تو کبھی کندھوں تک اٹھاتے دونوں ہاتھ کو اور کبھی کان تک اٹھاتے تھے، یہ دونوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلے حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اللہ اکبر۔ جب بھی رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب بھی رکوع سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے، اس حدیث سے پتہ چلا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کو کہاں اٹھانا چاہیے، تو اس کا دو طریقہ ہوا حدیث سے، نمبر 1 کندھوں تک، نمبر 2 کان کی لو تک۔ کان کا جو نچلا آخری حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لو، تو کان تک، کان کی لو تک ہاتھ کو اٹھانا چاہیے، کبھی کندھوں تک کبھی کان کی لو تک، کان کے نچلے حصے تک، یہ دونوں طریقہ ثابت ہے۔ اب رہی بات کہ جب ہم تکبیر کہیں اللہ اکبر شروع میں یا رکوع جاتے وقت، تو پہلے اللہ اکبر کہیں یا پہلے رفع الیدین کہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تعلق سے 3 طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1 کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں تکبیر، اس کے بعد کہیں اللہ اکبر۔ دوسرا طریقہ کہ اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ اٹھائیں، دونوں کام ایک ساتھ کریں، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا لیں، تو ہاتھ اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا دونوں ایک ساتھ ہو۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ لیں اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے۔ تو یہ تینوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں طریقے سے نماز پڑھتے تھے، کبھی پہلے ہاتھ اٹھا لیتے اس کو اللہ اکبر کہتے، ٹھیک ہے، پہلے اللہ اکبر کہہ لیتے پھر ہاتھ اٹھاتے، اور کبھی اللہ اکبر ہاتھ دونوں کام ایک ساتھ کرتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے محقق گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانوں کو چھونا، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانوں کو ٹچ کرنا، بہت سے لوگ کان کو چھوتے ہیں نا، تو کہا کہ کان کو چھونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، لہذا نماز کے اندر کان کو چھونا رفع الیدین کرتے وقت یہ یا تو بدعت ہے یا لوگوں کا وسوسہ ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث کے اندر کان کو چھونا حدیث سے ثابت نہیں ہے، کان کے برابر اٹھانا، کان کو چھونا، ٹچ کرنا، پکڑنا نہیں ہے، بلکہ کان کے برابر میں اٹھانا بس۔ تو کان جو لوگ پکڑتے ہیں رفع الیدین کرتے وقت وہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں کانوں تک یا کندھوں تک اٹھائی جائے، یعنی ہتھیلی ہے نا، یہ انگلی ہو گئی، یہ ہتھیلی ہو گئی،
تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کندھے تک، شولڈر تک اٹھائیں یا کان تک اٹھائیں. اور اس معاملے میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، یعنی خواتین بھی اسی طرح نماز پڑھیں گی. عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا اس طرح سے مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے خواتین کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کی تحقیق، ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو حدیث پر، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.